ایک بات مسلمانوں کے ہاں عقیدے کے طور پہ بڑی عام ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی اور جنت اس پر واجب ہو گئی۔ اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے جتنا آج لوگ لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات مسلمہ ہے، طے شدہ ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور علماء اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر کلمہ گو جنت میں نہیں جائے۔ واللہ عالم کیوں اس بات کو پھر اس دلالے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ متعدد ایسی روایات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، ایسا کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حدیث مبارکہ ہمارے زیر بحث ہے 73 فرقوں والی، تو یہ جو ایک کے سوا سب جہنمی ہوں گے، یہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہوں گے نا، یہ تو صرف کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے، بڑے نمازی اور پرہیزگار بھی ہوں گے، بڑے عبادت گزار بھی ہوں گے۔ تو بات کلمے سے بھی آگے ہے۔ گویا آپ یوں سمجھیں کہ نہ صرف کلمہ بلکہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب چیزیں اس بات کا معیار نہیں ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جس نے آج مسلمانوں کو عمل سے فارغ کر دیا ہے، مسلمانوں کو غور و فکر سے فارغ کر دیا ہے، اور آج اس جیسے اور کئی عقائد ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ عقائد تو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ عقائد ایک ایسا فتنہ ہے، نہ جانے یہ کب شروع ہوا، یہ ایک فتنہ ہے، اس نے نسلوں کی نسلیں تباہ کر کے رکھ دی۔ فرقہ واریت کا بیج بونے والا فتنہ عقائد ہے۔ اگر عقائد اتنے ہی اہم ہوتے جو عقائد ہمارے ان 72 فرقوں نے بنا رکھے ہیں، اگر یہ اتنے ہی اہم ہوتے تو اللہ جل مجدہ انہیں ایمانیات کی فہرست میں ڈال دیتے نا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ نے 5 چیزیں گن کر بتا دی کہ بس یہ کافی ہیں تمہاری نجات کے لیے، تمہارے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، تمہارے عمل کے لیے یہ اتنا ایمان کافی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ یہ کافی ہے۔ اب تم 5 کی بجائے 5000 عقائد گھڑ کے لے آؤ۔ گھڑ کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ بے شک وہ قرآن مجید سے ہی اخذ کردہ ہوتے ہیں، احادیث مبارکہ سے اخذ کردہ ہوتے ہیں، لیکن ان پر ایمان کا مدار نہیں ہے۔ ایمان کا مدار ان 5 باتوں پہ ہے۔ تو ہم نے دین کو کھلونا بنا لیا ہے، جس کا جی چاہتا ہے جس طرح اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ دین کا اپنا ایک تصور ہے، اس کے مطابق ہی اس کو لیں۔ اگر دین نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ 5 ایمانیات کافی ہیں تو پھر اس پہ اکتفا کریں۔ اگر دین نے بتایا ہے کہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ کافی ہے تو پھر اکتفا کریں اس پہ، جس سے آپ کا کام چل سکتا ہے۔ دین نے اتنی ہی بات بتائی ہے۔
جو آپ کو کفایت کرتی ہے۔ لہذا دوستان محترم، یہ جو تصور ہے کہ ہر کلمہ گو جنت میں جائے گا، یہ تصور باطل ہے، یہ تصور باطل ہے، کیونکہ بے شمار کلمہ گو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ علماء نہیں بتاتے، یہ بات بتانی چاہیے، بشارت بھی ہونی چاہیے، انذار بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ جنت کا ٹکٹ دے کر بیٹھ جائیں گے، یہ تو ٹکٹ والی بات ہے نا کہ کلمہ پڑھ لو تو جنت میں چلے جاؤ، نہیں، ایسا کوئی ٹکٹ اسلام کے اندر نہیں۔ اسلام کے اندر ایمان اور عمل صالح کی بات ہے۔ ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے تو جنت ملے گی، ورنہ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ تو یہ تصور درست نہیں ہے کہ ہر کلمہ گو جنت میں جائے گا، بلکہ بے شمار کلمہ گو جہنم میں جائیں گے۔